بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ سوال اور جواب کا سلسلہ ہمارے اندر ہلچل پیدا کرتا اور ہم کو سوچنے اور سمجھنے پہ مجبور کرتا۔ سوچو نا، ایمان کا افضل ترین درجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو بغیر دیکھے سے، بغیر ثبوت کے، بغیر گواہ کے، بغیر دلیل کے، بغیر نشانی کے مانو۔ یہ ایمان کا افضل ترین درجہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے ہم کو بچانے کے واسطے کہ میرا بندہ جہنم میں نہ جائے، قدرت کی نشانیاں بتائی، ثبوت دیا، لیکن ہم غور نہیں کرتے۔ الحمدللہ، سوال پوچھ کے سوچنے پہ مجبور کیا۔ ان سوالوں میں غور کرو جو قرآن پاک میں ہے، اور اگر یہ چھوٹے لگتے، ان سوالوں کی کوئی اہمیت نہیں نا، تو پھر ہم بھی کر کے بتائے، تم بھی کر کے بتاؤ۔ سوچو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا تم خود بخود پیدا ہو گئے ہو؟ اس سوال کے بارے میں سوچ کے دیکھو۔ کیا تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ اور ایک جگہ فرماتا اللہ تعالیٰ، کیا انسان پر ایک وقت ایسا نہ تھا جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ کیا انسان پر ایک وقت ایسا نہ تھا جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ سوچ کے دیکھو، کس نے، کیوں، کیا، یہ سوال رہتے۔ ایمان کا تو افضل ترین درجہ یہ ہے کہ بغیر دیکھے، بغیر ثبوت کے، بغیر نشانی کے، بغیر گواہ کے اللہ کو مانا جائے۔ ایمان کا افضل ترین درجہ یہ۔ ہم وہ سوالوں میں بھی غور نہیں کرتے۔ سوچ کے دیکھو، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سب کلام پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوقات پر۔ غور کرو ان سوال میں، آسمان اور زمین کس نے بنائے؟ اس سوال میں غور کرو۔ اور اگر یہ سوال چھوٹا لگتا ہوگا تو بنا کے بتاؤ۔ سورج اور چاند کس نے بنائے؟ سوچو۔ ہماری آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت کس نے دی؟ کانوں کو سننے کی طاقت کس نے دی؟ زبان کو بولنے کی، چکھنے کی طاقت کس نے دی؟ ہاتھوں کو ہلنے کی طاقت کس نے دی؟ پاؤں کو چلنے کی طاقت کس نے دی؟ سوچنے اور سمجھنے کی طاقت کس نے دی؟ کون ہے جو سانسوں کو چلا رہا ہے؟ کون ہے وہ جو دل کو دھڑکا رہا ہے؟ سوچو، سوال سمجھ کے سوچو کہ یہ اللہ رب العزت کے سوال ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کا افضل ترین درجہ یہ ہے کہ بغیر کسی شک اور شبہ کے، بغیر دیکھے ہم نے مانے اللہ کو، لیکن ہم پوری طرح سے دنیا کے اندر غرق ہو چکے، تو ہمارے رب نے ہم کو یہ نشانیاں بتائی، دیکھو۔ اب دیکھ کے بھی نہیں سوچتے نا، تو کم سے کم سوال میں غور کرنے کے واسطے تو سوچو۔ سوال تو تم کو سوچنے میں مجبور کرے، لیکن اس کے بعد بھی ہم کتنے کٹھور اور کتنے سخت دل رہیں گے کہ سوال پوچھنے کے بعد بھی سوال کا جواب نہیں سوچتے۔ سوچ کے دیکھو نا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے سروں پر اڑتے ہوئے ان پرندوں کو تو دیکھو آسمان میں، ان کو کون تھامتا؟ یہ بھی ایک سوال ہوا، کون تھامتا؟ سوچ کے دیکھو، ایک ہوا میں کاغذ اچھال کے بتاؤ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اس بات میں بھی ان کے واسطے سوچنے سمجھنے کا اور غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ وہ جو گائے کے پیٹوں میں گوبر اور لہو ہوتا ہے، گائے اور بھینسوں کے پیٹوں میں جو گوبر اور لہو ہوتا ہے، اس کو ہٹا کے ہم تم کو خالص اور خوشگوار ذائقے دار دودھ پلاتے ہیں۔
کیا کوئی اور بھی ہے جو یہ سب کر کے دکھائے؟ جب اللہ کی بڑائی ہمارے دل میں آئیں گی نا، تو یہ جو چھوٹے چھوٹے باتیں کی خواہش بن رہی نا ہمارے دل میں، اور اس کے وہ مقصد بنا ڈالے نا ہم، یہ سب نکل جائیں گا۔ جب بڑے باتیں کی اہمیت ہمارے دل میں آ جائیں گی نا، تو چھوٹے چھوٹے کی باتیں کی اہمیت خود بخود نکل جائیں گی، اور چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو مقصد بنا کے جو آج ہم جی رہے نا، وہ ہم چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے واسطے یہ چھوٹی بات نہیں ہے، ان سوالوں میں غور کرو۔ پھلوں کے رنگ اور اس کے ذائقے اور اس میں مٹاس اور اس میں خوشبو اور اس کا کلر، سوچو، اس کا ہر پھل کا الگ الگ ذائقہ۔ کیا کوئی اور بھی ہے جو یہ سب کر کے دکھائے؟ نہیں کر سکتا نا کوئی اللہ کے سوا۔ اسی اللہ نے ہمارے واسطے ہدایت کے واسطے قرآن نازل کیا، اسی ہمارے پروردگار نے ہماری ہدایت کے واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے۔ سوچو، اللہ سے دور، ہدایت سے دور، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور، ہم اپنی من مرضی کی زندگی گزار رہے۔ اللہ کے واسطے غور کرو۔ سوال اور جواب کا سلسلہ انسان کے اندر ہلچل مچاتا۔ دنیا میں اگر کس کو کچھ سکھانے کا رہے نا تو سوال جواب کرتے، وہ اوپر والے نے بھی ہم سے سوال کیا نا، اس سوال میں غور کرو۔ اے اللہ، کہنے سننے سے زیادہ سوچنے سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کر۔